بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روز کالج سے گھر آتی تو راستے میں روز ایک آدمی مجھے روک کر کہتا، تم تم میری بیوی ہو، چلو گھر چلو۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوتی کیونکہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ سب لوگ کہتے کہ وہ آدمی پاگل ہے، اس لیے میں اسے بنا کچھ کہے آگے نکل جاتی۔ لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پاگل سڑک پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں جلدی سے کسی سے پوچھ کر اسے اس کے گھر لے گئی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مجھے بہو رانی کہنا شروع کر دیا، اور سب سے حیرت کی بات تو تب ہوئی جب ایک عورت آگے بڑھی اور ایک بچے کو میری گود میں دے کر کہا، یہ لو بیٹا، یہ تمہاری ماں ہے۔ افرا بیٹا، کیسا رہا کالج میں تمہارا پہلا دن؟ کوئی دوست بھی بنائی یا ویسے ہی گھومتی رہی ہو؟ افرا جب سے کالج سے آئی تھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کی اماں نے پیار سے اس سے پوچھا، اماں، کالج میں جا کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہ سب کچھ پہلے دیکھا ہو، مطلب کتابیں میں نے پڑھی ہوں۔ وہ اپنی اماں کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کی اماں نے ایک دم سے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ابا کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلانے لگے۔ بیٹا، اکثر ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پر وہ سب ہمارا وہم ہوتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں نے پیار سے اسے سمجھایا، پر افرا سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے الگ سے کوئی زندگی جی رہی ہو۔ افرا بیٹا، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو اور زیادہ سوچو مت، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اور تمہارا تو کالج میں پہلا دن تھا، ویسے ہی ایسے لگ رہا ہوگا۔ افرا بھی ان کی بات پر یقین کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن کچھ باتیں جو اس کے کالج میں سنی تھیں وہ کافی عجیب لگ رہی تھیں اسے۔ وہ کالج سے آنے کے بعد جیسے ہی کمرے میں بند ہوئی، پھر کافی رات کو کمرے سے نکلی اور سیدھی چھت پر آ گئی۔ چھت پر کھڑے ہو کر وہ چاند کو دیکھنے لگی۔ چاند کو دیکھتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ وہ ایسے باتیں کرنے لگی جیسے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور وہ اس سے باتیں کر رہی ہو۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ کھوئی کھوئی باتوں میں لگی رہی۔ اچانک اپنی ماں کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی، افرا میرے بچے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر تم کس کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی؟ اس کی اماں حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ اماں، میں تو خاموشی سے کھڑی تھی، میں تو باتیں نہیں کر رہی تھی۔ افرا اپنی اماں کے چہرے کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، تم باقی باتیں نہیں کر رہی تھی، چلو نیچے، کھانا بھی نہیں کھایا تم نے؟ اس کی اماں اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آئیں۔ اس کی اماں کو بس ایک ہی بات پریشان کیے جا رہی تھی۔ انہیں بس ایک ہی ڈر تھا کہ اگر افرا کو سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ ان سب سے خفا ہو جائے گی۔ وہ کیسے جیے گی اگر وہ سب کچھ جان گئی تو؟ اس نے خود کو ہی ختم کر لینا ہے۔ اس کی اماں اپنی سوچوں میں گم تھی اور وہ کھانا کھاتے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ نہ جانے کب وہ کھانا کھلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کا ابا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ بیگم، میں کہتا ہوں افرا کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، ورنہ کل کلاں کو اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر پریشانی ہوگی۔ جانتی ہو نا، اگر اسے سب پتہ چل گیا تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، اس نے ہمیں بھی مار ڈالنا ہے۔ اس کے ابا پریشانی سے کہنے لگے، ارے میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا کر اذیت نہیں دینا چاہتی میں جانتی ہوں وہ خود کو اذیت دے گی، پاگل ہو جائے گی، وہ خود کو سنبھال نہیں سکے گی اور نہ ہی کبھی پھر نارمل ہوگی۔ تو اچھا یہی ہے کہ جیسی وہ ہے ایسے ہی رہنے دیں، اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں، میں نے اس کی دوائیاں ساری روک دی ہیں۔ اس کی اماں پریشانی سے کہنے لگیں، اچھا تم اس کے پاس جاؤ، اور اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات کرے جس کا تعلق پرانا ہو تو بات کو بدل دینا۔ اس کی اماں اس کے پاس کمرے میں آ گئیں۔ وہ لیٹی ہوئی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اس کی اماں پیار سے پوچھنے لگیں، اماں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میں تو کالج میں پہلی بار گئی ہوں، پھر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں پہلے بھی گئی ہوں؟ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ افرا نے اماں سے تجسس سے پوچھا۔ اس کی اماں پریشان ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جب تک ایک بات کے بارے میں پورا نہ جان لے اس بات کی جان نہیں چھوڑتی تھی، اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ اس کی اماں جانتی تھیں کہ اب وہ پوری رات ان سے اس بارے میں ہی پوچھتی رہے گی۔ افرا بیٹا، رات کافی ہو گئی ہے، چپ کر کے سو جاؤ، اب تم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گی۔ کتنی بار کہا ہے، ہو جاتا ہے ایسا سب کے ساتھ، پر تم تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ اس کی اماں نے تنگ آ کر ڈانٹ دیا۔ وہ منہ بنا کر لیٹ گئی اور نہ جانے کب
نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی، وہ لائٹ جلا کر ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ نہ جانے وہ کب تک کمرے میں گھومتی رہی، آخر تھک کر بیٹھ گئی، پانی پینے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کی اماں جلدی سے اس کے کمرے میں آئی۔ اماں، مجھے مل نہیں رہا، ادھر ہی تھا، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اماں دیکھیں نا، آپ ڈھونڈتے مجھے نہیں ملا، ہمیشہ کھو جاتا ہے۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرتی وہیں پر سو گئی۔ اس کی اماں حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہیں، وہ کیا کہتی رہی تھی۔ وہ پریشان سی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ صبح کے وقت افرا کی آنکھ کھلی، وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ فریش ہونے کے بعد وہ جلدی سے کالج کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے ہی وہ کالج میں داخل ہوئی، پھر سے اسے ہر چیز جانی پہچانی لگنے لگی۔ اچانک سے اس کی ٹکر ایک ٹیچر سے ہوئی۔ وہ ٹیچر مسکراتے ہوئے اس سے ملی، پھر اچانک سے خاموش ہو گئیں، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو اور وہ آگے کچھ بولنا نہ چاہتی ہوں۔ میڈم، آپ مجھے پہلے سے جانتی ہیں کیا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ افرا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، میں تو آپ کو آج پہلی بار کالج میں دیکھ رہی ہوں۔ دراصل اگر کوئی نئی بچی کالج میں آئے تو میں ایسے ہی ملتی ہوں جیسے جانتی ہوں پہلے سے، تاکہ بچی کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ دوست ہی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ افرا بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، آپ کی کلاس کا وقت ہو رہا ہے، آپ اپنی کلاس میں جائیے، ٹیچر نے پیار سے کہا اور وہ اپنی کلاس میں آ گئی۔ کلاس میں بھی وہ جب تک بیٹھی رہی اپنی ہی سوچوں میں مگن رہی، کیونکہ اسے سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ چھٹی کے وقت وہ کافی دیر تک ابا کا انتظار کرتی رہی۔ اس کے ابا اسے لینے نہ آئے، وہ خود ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک لڑکا آ گیا۔ افرا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، پر اس لڑکے کے الفاظ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ پاگل ہو کیا؟ پاگل انسان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ افرا غصے میں بولی اور اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، پر وہ اپنی ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ اچانک سے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس لڑکے کے ہاتھ سے افرا کا ہاتھ چھڑایا۔ او میڈم جی، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ ایم ہی ہے، دفع کریں اسے۔ وہ آپ جدھر جا رہی تھی نا میڈم جی، آپ جائیے۔ ایک لڑکے کے کہنے پر افرا نے جلدی سے وہاں سے جانے کی، پر اس لڑکے کا چہرہ بار بار افرا کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی، کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ افرا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا میری بچی؟ اس کی اماں افرا سے بھی زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اماں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس وہ باہر کتا تھا، اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، اسی لیے جلدی سے آئی ہوں۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سکون سے اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کون تھا؟ اور وہاں پر اور بھی تو لڑکیاں تھیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں بول رہا تھا؟ سب کہہ رہے تھے وہ پاگل ہے، پر وہ پاگل تو نہیں لگ رہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا تھا اس کے ساتھ؟ کون تھا وہ؟ افرا خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کی اماں اس کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ افرا بیٹا، ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو میری بچی؟ اس کی اماں کو چین نہیں آ رہا تھا، وہ بھی پریشان تھیں افرا کی وجہ سے۔ اماں، آپ کو بتایا ہے نا، آپ پریشان مت ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس آج تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا جیسے جانی پہچانی جگہ ہو، وہ بس پہلے دن لگا تھا ایسا۔ سچی میں اماں، سب کو لگتا ہے؟ افرا نے اماں کو یقین دلایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی اماں کو بھی چین آ گیا اور وہ سکون سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے دن پھر سے افرا کے ساتھ یہی ہوا۔ جب وہ چھٹی کے وقت کالج سے نکلی، تھوڑا آگے آئی تو لڑکا پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس دن والے الفاظ دہرانے لگا۔ آج وہ بہت گھبرا گئی تھی، وہ لڑکا تو اس کا سر عام تماشا بنا رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اچانک اس کی نظر لڑکے کی آنکھوں پر پڑی، جہاں سے وہ بالکل پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دیکھنے کا انداز بالکل بھی نارمل آدمی کی طرح تھا، پر لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل ہے، وہ پاگل ہے۔ وہ گھر آئی تو اس کی اماں گھر پر نہیں تھیں۔ اس نے شکر ادا کیا خدا کا، اماں گھر پر نہیں ہیں، ورنہ وہ نہ جانے کتنے سوال کرتی ان سے۔ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا ان کی بیٹی کا پریشان ہونا یا اداس ہونا۔ اماں جانے کیوں پریشان ہو جاتی ہیں میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر؟ مجھے کیوں نہیں کچھ بتا رہی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی؟ کیا آخر کچھ تو اماں ابا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ اچانک سے اس کی نظر اپنی ٹیبل پر پڑی ایک فائل پر گئی، جو کہ آج سے پہلے اس کے کمرے میں نہیں تھی۔
اس نے وہ فائل اٹھائی اور دیکھنے لگی۔ وہ فائل دکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کی اماں آ گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑ لی۔ اماں یہ کیا ہے اور کس کا ہے؟ اس پر میرا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ اماں آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ وہ حیرت سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ تمہاری ٹیسٹ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانے ہیں۔ میری ایک دوست ہے، اس کا نام بھی افراح ہی تھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پاگل ہو بھلا، تمہاری ایسی رپورٹ ہو سکتی ہے کیا؟ اپنی اماں کی بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اگر اس وقت اس کی اماں کچھ بولتی نہ تو افراح تو وہ فائل دیکھ کر ہی مر جاتی۔ رات کے وقت افراح چھت پر تھی، نہ جانے وہ کب تک چاند کو دیکھتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے اسے نیند آنے لگی۔ وہ جمائیاں لیتی ہوئی چھت سے نیچے اتر رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا، وہ گرنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ افراح نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، اس شخص نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس کی چیخ گلے ہی اٹک کر رہ گئی۔ اچانک وہ گری اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو اس کی اماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ افراح بیٹا، رات کو کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ اس کی اماں پیار سے پوچھنے لگی۔ اماں میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، اچانک سے میں گرنے لگی تو مجھے کسی نے پکڑ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی، اس کی اماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ میں خود تمہیں دیکھ رہی تھی، تم آخری سیڑھی پر رکی تھی، پھر خود ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، بس تمہارا وہم تھا۔ اس کی اماں نے اس کی بات ہی پوری نہ ہونے دی۔ شاید اماں ایسا ہی ہو، پر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے تھا، یا پھر شاید میں نیند میں تھی۔ اس نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملا دی، پر وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کی اماں اس سے کچھ چھپاتی ہیں۔ وہ اٹھی اور کالج جانے کے لیے تیار ہوئی۔ کالج آ گئی۔ کالج میں آتے ہی اسے اپنی طبیعت عجیب سی محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے اس کے پاس ایک لڑکی آئی۔ پہلے اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی، پھر اسے کہنے لگی، افراح تم پھر سے کالج جانے لگ گئی؟ خیریت تھی؟ پھر سے پڑھائی کا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ پہلے تو سب کچھ اجاڑ کر گئی تھی۔ افراح حیرانگی سے اس لڑکی کی باتیں سن رہی تھی، پھر مسکراتی ہوئی بولی، سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کون ہیں؟ اور ایویں ہی آ کر باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ افراح بظاہر تو اس کی باتیں اگنور کر کے چلی گئی، لیکن وہ باتیں اس نے ذہن نشین کر لی تھیں۔ وہ لڑکی یوں بلا وجہ تھوڑی ہی اسے یہ سب بول گئی تھی۔ کچھ تو تھا جس کے بارے میں وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ اپنی سوچوں میں مگن جا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ فاصلہ ہی چلی تھی کہ آج پھر وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ افراح کو اس لڑکے پر غصہ آنے لگا۔ آج اس نے جیسے ہی بازو پکڑ کر اپنے الفاظ دہرائے، افراح نے غصے میں رکھ کے اس کے منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں یہاں کھلونا نظر آتی ہوں؟ تمہیں جو منہ میں آئے گا بولو گے۔ خبردار، جو آئندہ میرا راستہ روکا، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ افراح غصے میں کہہ کر آگے چل پڑی، پر اس کے پیچھے سے آنے والی آواز نے افراح کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ شخص پاگل تھا، پاگل بن رہا تھا، یا سچ میں ایسا ہی تھا۔ نہیں نہیں، سچ میں اگر ایسا ہوتا تو مجھے کچھ پتا ہوتا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ بھلا ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی گھر میں آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اماں کو سب کچھ بتا کر ہی رہے گی، بلکہ اماں سے پوچھے گی بھی کہ آخر ہر دوسرا شخص اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتا ہے، یا پھر جیسے میں جو نظر آتی ہوں وہ میں ہوں نہیں۔ افراح بیٹا، آج آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ اپنی ماں کی محبت دیکھ کر وہ سوچنے لگی، اماں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، ابا بھی کرتے ہیں، پھر یہ مجھ سے کیوں کچھ چھپائیں گے؟ سب کچھ تو میرے سامنے ہے، پھر بھی میں شک کر رہی ہوں۔ وہ خود کو ہی برا بھلا کہنے لگی، من ہی من میں۔ اگلے کچھ دنوں تک تو وہ لڑکا اسے نظر نہ آیا۔ اس نے بھی شکر ادا کیا، کیونکہ وہ اس لڑکے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے سب کچھ پوچھے۔ آج وہ کالج سے نکلی، اپنی ہی سوچوں میں گم جا رہی تھی۔ اچانک سے وہ سامنے آیا اور ہاتھ پکڑ کر بولا، افراح تم میری بیوی ہو، چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ اتنی لمبی بھی کیا ناراضگی؟ اتنا بڑا بدلہ لوگی مجھ سے؟ تم ایک تھپڑ کا بدلہ لے چکی ہو نا، سب کے سامنے تم نے مجھے تھپڑ مار لیا، اب اور کیا چاہتی ہو؟ چلو میرے ساتھ میرے گھر، بلکہ تم بیوی ہو نا، چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں افراح۔ وہ پیار سے اسے کہنے لگا۔ افراح جلدی سے ہاتھ چھڑا کر گھر آ گئی۔ آج اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ آتے ہی کمرے میں جا کر لیٹ گئی، پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ نہ جانے وہ کب سو گئی۔ اس کی آنکھ شام کے وقت کھلی۔ وہ فریش ہوئی اور خاموشی سے باہر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اسے وہ رات یاد آ گئی۔
وہ لڑکا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں مجھے اپنی بیوی کہتا ہے؟ اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس رات بھی یہی لڑکا ہمارے گھر میں تھا جس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آخر یہ کون ہو سکتا ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر سوچتی رہی۔ رات کو وہ اپنی اماں کے کمرے میں گئی پر اس کی اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے خیال آیا اس نے اماں کی الماری سے ایک دوپٹہ لینا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور دوپٹہ نکال کر بند کرنے لگی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں اس نے الماری میں پڑی تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ اس نے جلدی سے تصویر اندر رکھی اور الماری بند کر دی۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ گر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کپ کپا رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ اس کا نام افرا ہے۔ وہ رونے لگی، بری طرح سے رونے لگی۔ اس نے کمرہ بند کیا ہوا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی، یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اسے کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ اگر میں وہ ہوتی تو مجھے کچھ یاد آتا نا، جب میں وہ ہوں ہی نہیں، پھر مجھے کیسے کچھ یاد آئے گا؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، پر وہ تصویر، میں تو اس شہر میں ہی اب آئی ہوں، جب سے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، پھر بھی سب ایسا کیوں سمجھتے ہیں جیسے میں یہاں پر پہلے سے ہوں؟ میں تو کسی کو نہیں جانتی، پر مجھے ہر کوئی جانتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، وہ بنا کچھ کھائے پیے ہی کالج چلی آئی۔ چھٹی کے وقت وہ لڑکا روڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے وہاں کچھ لوگوں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور اسے اس کے گھر لے آئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، سارے اسے بہو رانی کہنے لگے۔ وہ حیران پریشان سب کو دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، مہربانی ہوگی آپ لوگ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ حیرانگی سے سب کو کہنے لگی۔ بہو رانی، اتنا غصہ نہیں کرتے بیٹا، ہم جانتے ہیں تم اپنے ماں باپ کی بہت لاڈ لی تھی، لیکن ایسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، ماں باپ کو بھی نہ جانے کدھر لے گئیں۔ اب تم آ گئی ہو نا، سب ٹھیک ہو جائے گا میری بچی۔ دیکھو نا، ہمارا بیٹا بھی تمہارے بنا پاگل پاگل پھرتا ہے، کتنی تم سے محبت کرتا تھا اور تم بھی اسے کتنی محبت کرتی تھی، اب تم پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہو۔ بیٹی، ایسے رشتے نہیں بنتے۔ اس لڑکے کا ابا پیار سے کہنے لگا۔ افرا کو ان کی باتیں سچ لگ رہی تھی، لیکن وہ ایسا کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ تو ان سب لوگوں کو دیکھ بھی پہلی بار رہی تھی۔ انکل، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں پہلے کسی اور شہر میں رہتی تھی، میرا اصل نام افرا نہیں ہے، وہ تو نام چینج کروایا ہے۔ جب اس شہر میں آئے تھے تو شاید آپ لوگ نام کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، میں آپ کے بیٹے کی بیوی نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے سمجھا ہی رہی تھی، اسی وقت ایک عورت بچہ اٹھا کر لے آئی اور کہنے لگی، یہ لو، یہ تمہارا بچہ ہے، چھوٹے سے بچے کو ایسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب خیال رکھنا اپنے بچے کا۔ وہ عورت مسکراتی ہوئی کہنے لگی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیسے یقین دلائے یہ ان کے بیٹے کی بیوی نہیں ہے۔ ابھی بحث جاری ہی تھی، اسی وقت افرا کا ابا آ گیا اور بولا، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی نہیں، چھوڑیں اسے، مجھے لے جانے دیں۔ افرا کا ابا اسے گھر لے آیا۔ ابا، آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے جاننا ہے سچ، آخر وہ لڑکا کون ہے؟ افرا نے غصے میں کہا۔ بیٹا، ہم کل دوسرے شہر چلے جائیں گے، تم اس کے بارے میں کیا جان کر کرو گی؟ اس کے ابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ابا، میں تب تک یہاں سے نہیں نکلوں گی جب تک آپ مجھے سب کچھ سچ نہیں بتائیں گے۔ جانتے ہیں، مجھے لوگ کہنے کہ تم افرا ہو، تمہاری یادداشت چلی گئی، خود کو خود ہی نہیں پہچانتی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو آج تک پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب ہم اس شہر میں آئے، آپ نے میرا نام بدل کر افرا رکھ دیا، پھر سارے کالج چھوڑ کر اس کالج میں ڈال دیا جدھر میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ آخر یہ سب ہے کیا؟ اور بتائیں نا، اماں جی کی الماری میں اس لڑکے کی اور میری شادی والی تصویر وہ کہاں سے آ گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس سے پہلے کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ ابا، آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ افرا، میں جانتا ہوں جو میں چاہتا ہوں وہ تم کبھی نہیں کرو گی، تو تم سچ جان کر کیا کرو گی بیٹا؟ اگر سچ جاننا چاہتی ہو تو وعدہ کرو، جو میں بولوں گا تم وہی کرو گی۔ اس کا ابا پوچھنے لگا، ابا میں جانتی ہوں میں آپ کی بیٹی ہوں،
اور آپ میرے لیے جو بھی سوچیں گے اچھا ہوگا. میں وعدہ کرتی ہوں جو آپ بولیں گے میں وہی کروں گی. اس نے حامی بھر لی. بیٹا میری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے پر میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. تبھی میرے دوست کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس نے ایک بیٹی مجھے دے دی اور کہا یہ آج سے تمہاری ہوئی. اس نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اسے اپنی بیٹی نہیں بولے گا. اس نے کہا کہ یہ صرف تمہاری بیٹی ہوگی. لیکن پھر ہمیں دور ہونا پڑا. میں دوسرے شہر چلا گیا. آنا جانا کم ہو گیا کیونکہ ہم ملنا نہیں چاہتے تھے ورنہ یہ بات کھل جاتی. وہ دونوں جڑواں ہیں کیونکہ شکلیں ملتی تھیں. پھر جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو چند سال کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر سے جھگڑا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر آ گئی ہے. پہلے اس نے شادی بھی پسند کی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سارے مل کر ہمارے پاس آئیں گے. جس دن وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب میرا دوست ہاسپٹل میں تھا اس نے آخری بار یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ لڑکا پاگل ہو جائے گا اس کی شادی کروا دینا تم اپنی بیٹی سے. وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیارا ہے. اس وجہ سے اس شہر میں آتے ہی میں نے تمہاری وہ پہچان بنانی چاہی جو افرا کی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ شادی کر لو. تو ابا آپ یہ سب کچھ مجھے پہلے ہی بتا سکتے تھے. میں نے کون سا آپ کی بات رد کرنی تھی. وہ روتے ہوئے اپنے ابا کے سینے سے لگ گئی. کچھ دن کے بعد اس کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی اور وہ اسے افرا ہی سمجھتا رہا. افرا کو بھی وہ اب اچھا لگنے لگا تھا. آہستہ آہستہ وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا اور اسے سب کچھ پتہ بھی چل گیا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.